لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صلوات على محمد وآل محمد. شہادت امیر المؤمنین ایسا غم ہے کہ جو شہادت امام حسین سے کم نہیں ہے، اور آج کی شب جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ شب شب عاشور سے کم نہیں ہے، لہٰذا وہ آداب، وہ طور طریقے، وہ روش کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور ان سے یہ بات کہتے رہیں کہ آج کی شب اور کل کے دن کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جو امام متقین کی شہادت کے منافی ہو، جو ایک غمزدہ شخص کی کیفیت ہونا چاہیے وہ ہم پر آج کی شب اور کل کے دن طاری رہنا چاہیے۔ لہٰذا کوشش رہے گی کہ فضائل بھی بیان ہوں، مصائب کا بھی ذکر ہو، اور آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری گفتگو ہے، باتوں کو سمیٹنا بھی ہے، لہٰذا جتنا بھی دامن وقت میں گنجائش ہوگی آپ حضرات انشاءاللہ آپ کی سماعتیں ساتھ دیں گی تو باتوں کو آپ تک پہنچانے میں آسانی ہوگی، اور کوشش یہ رہے گی کہ مصائب ہو سکتا ہے فضائل کم ہو جائیں، مصائب زیادہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ شب بڑی عظیم ہے، اس شب کے جو وارث ہیں ان کے ذہن کو ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ بات یہاں تک آ کے پہنچی تھی کہ رسالت مآب نے اپنی پوری زندگی امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کیا، کوئی کسر اپنی طرف سے نہیں چھوڑی، لیکن مشکل دو طرف سے تھی اور آج بھی ہے۔ پہلی مشکل یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رسول بیان کر رہے ہیں لوگ اس سے زیادہ سمجھ بیٹھیں،
دوسری مشکل یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو رسول بیان کر رہے ہیں لوگ اس سے کم علی کو سمجھ بیٹھیں. نہ حضرت امیر کی شان میں کوئی مبالغہ ہونا چاہیے، کوئی غلو آمیز بات ہونا چاہیے، اور نہ ہی حضرت امیر المؤمنین کی شان میں کسی قسم کی فضائل کو لے کر تقصیر ہونا چاہیے. لہٰذا بہترین راہ و روش یہ ہے کہ انسان وہ جو اہل بیت اطہار نے بیان کیا، وہ جو ائمہ نے ہمیں بتایا، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں، اسی منہج پر قائم رہیں. روایات کا مطالعہ کیا جائے، آیات کو دیکھا جائے. یہ جو رسالت میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے علی، آپ کی جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے ہے وہی نسبت آپ کو مجھ سے ہے، الا انہ لا نبی بعدی. یعنی وہ تمام شؤونات، وہ تمام نسبتیں، وہ تمام منصب کہ جو جناب ہارون کو ملے ہیں جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے، وہ سب امیر المؤمنین کے پاس ہیں رسول اکرم کے ہوتے ہوئے. لہٰذا یہ کوئی تصور نہ لے کر آئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ نے جناب یوشع بن نون کو کیوں نہیں کہا؟ جناب موسیٰ کے بعد جناب یوشع بن نون ان کے جانشین بنے. لیکن اس میں نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین کی شأن کو یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب جناب موسیٰ زندہ ہیں تب جناب ہارون ان کے خلیفہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب جناب ہارون، جناب موسیٰ چلے گئے تب جا کر جناب ہارون بنے، نہیں. اور اسی لیے جناب ہارون کی وفات جناب موسیٰ سے پہلے ہو گئی ہے. لہٰذا یہ کوئی ذہن میں تصور نہ لے کر آئے کہ جب رسول جائیں گے تب ہم علی کو مانیں گے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ لہٰذا یہ توجہ رہے آپ کے ذہن میں. ایسا نہ ہو کہ یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اب جو فضائل اور کمالات کہ جس کو رسول بیان کر رہے ہیں، رسول جائیں گے تو یہ کمالات علی میں آئیں گے. کیا ایسا تصور ہے؟ یہ تصور باطل ہے. نہیں، بیک وقت وہ تمام فضائل، وہ تمام مناقب، وہ تمام کمالات کہ جو ذات رسالت میں آپ میں موجود ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ علی میں موجود ہیں. یہ توجہ ذہن میں رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ تصور آ جائے گا. نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول کے ہوتے ہوئے رسول سے دین لیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے رسول کے ہوتے ہوئے علی سے دین لیا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا رسالت میں آپ نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، یہ بیان فرمایا کہ میری نبوت کی علامت کون ہے؟ علی ہے. لکل نبی آیہ وآیت نبوتی علی. ہر نبی کی ایک آیت ہے اور میری آیت، میری نشانی کیا ہے؟ علی ہے. امیر المومنین نے فرمایا للہ وما للہ آیت ہی اکبر منی. اللہ کے پاس مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے. علی سے بڑی کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ مولا علی سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر جناب موسیٰ کو عصا ملا، اگر جناب ابراہیم کو برد نار ملا، اگر جناب عیسیٰ کو کلمات ملے کہ جس کے توسط سے وہ یحیی بہ الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ علی میرے لیے معجزہ ہے، یہ علی میرے لیے علامت ہے. اور اس کے نتیجے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اب جو بھی آیت کا انکار کرے گا وہ گویا اس آیت کے پیچھے جو کچھ ہے اس کا انکار کر رہا ہے. یہاں تک بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ جو بھی اب علی ابن ابی طالب کا انکار کرے گا گویا وہ رسول کی نبوت کا انکار کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تصور ذہن میں نہ آئے کہ ہمارے پاس توحید ہے، رسالت ہے اور امامت ہے. اگر کسی نے توحید کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، امامت کو نہ مانا تو کوئی بات نہیں، کسی طریقے سے کمپنسیٹ ہو جائے گا. بات میں دھیرے دھیرے لے کر چل رہا ہوں تاکہ جو آج آپ کے سامنے وہ اہم نقطہ اور خلاصہ اس پورے گفتگو کا پیش کرنا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. لہٰذا یہ تصور نہ ہے ذہن میں کہ اگر توحید کو مان لیا، رسالت کو مان لیا اور امامت کو بھول گئے تو کچھ ایسا ہو جائے گا کہ قیامت میں وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، اس کا جبران ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپس میں اتنی وابستہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو نہ مانا تو گویا ان دو کو بھی نہیں مانا. اگر کسی نے امامت امیر المؤمنین کو نہیں مانا تو گویا اس نے وجود خالق کائنات کو نہیں مانا، گویا اس نے رسول اکرم کو نہ مانا.
لہٰذا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک سوال یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کی اور اسلام کی ایک اصل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دین کا ایک اصل ہے، دین کا ایک حقیقی ایلیمنٹ ہے کہ جس کے بغیر دین نہیں رہتا. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا اصل کسے کہتے ہیں. اب آپ آمادہ ہو جائیں میری بات کو، اس کو سننے کے لیے پلیز، کہ دین کی اصل کسے کہتے ہیں، اصل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بار بار مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں. آپ ایک پیڑ کو تصور کیجئے، آپ کے سامنے ایک پیڑ ہے، پیڑ کی جڑیں ہوتی ہیں، پیڑ کا تنا ہوتا ہے، پیڑ کی شاخیں ہوتی ہیں، پیڑ کی پتیاں ہوتی ہیں، پیڑ کے پھول ہوتے ہیں، پیڑ کے پھل ہوتے ہیں. اب آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو آپ کی نگاہیں خاص ہونا چاہیے. مثال کو سنیے گا، عام آدمی کو اگر آپ پیڑ کے سامنے کھڑا کر دیں اور اس کے اوپر پھل ہوں، آم ہوں، سیب لدے ہوئے ہوں، اورنجز ہوں، تو عام آدمی کیا دیکھے گا؟ پیڑ کے اوپر لدے ہوئے ہیں پھل، ٹھیک. یعنی اس کی نگاہ میں اس پیڑ کی اتنی قیمت ہوگی جتنی اس پھل کی قیمت ہے. کیوں؟ چونکہ وہ پھل کو اٹھائے گا، وہاں سے پھل کو کھائے گا، پھل کو لے جا کے بازار میں بیچے گا، پھل کی رنگ کی تعریف کرے گا، آم کے ٹیسٹ کی تعریف کرے گا، آم میٹھا ہے، آم کھٹا ہے، سیب گلابی ہے، سیب لال ہے. کیوں؟ چونکہ عام انسان کو یہ پھل نظر آ رہا ہے. ہاں، لیکن اگر آپ کسی متخصص اسپیشلسٹ کسی ایسے کو بلائیں کہ جس نے اس پیڑ کو بویا ہو، اس پیڑ کی سچائی کی ہو، اس پیڑ کو اس لائق بنایا ہو کہ یہ پھل دے سکے، آپ جب اس سے پوچھئے گا ذرا اس پیڑ کو دیکھو اور بتاؤ کہ یہ پیڑ صحت مند ہے یا نہیں، تو وہ پیڑ کے پھل کو دیکھ کر پیڑ کے جڑ کے بارے میں بتائے گا. میرے بچے خاص توجہ دیں، بزرگ تو پہنچ گئے ہیں، بچے بھی اس بات. یعنی جب آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ یہ پیڑ کیسا ہے، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ تو عام آدمی جو ہے وہ پھل کی قیمت لگاتا ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کے فروعات ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک آدمی فروعات کو دیکھ کر اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ پھل اچھا ہے، یہ پھل میٹھا ہے، یہ پھل کڑوا ہے. لیکن جو متخصص ہے، جو خاص نگاہ رکھتا ہے، جو ان ڈیپتھ اس پیڑ کے بارے میں جانتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں صاحب، اس کی جڑیں دیکھنا پڑیں گی کیسی ہیں. یعنی کیا دیکھنا؟ یعنی اس کا اصل دیکھنا پڑے گا کیسا ہے. اب اصل سمجھ میں آیا؟ اصل یعنی کیا ہوتا ہے؟ اصل یعنی جڑ. اصل یعنی وہ چیز کہ اگر اصل نہیں ہے تو فرع نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یا مثال ایک اور دے دیں آپ کو. مثال کے طور پر آپ کے سامنے پلیٹ میں حلوہ لایا جائے اور شکر لائی جائے، ٹھیک ہے، تو حلوہ بھی میٹھا ہے اور شکر بھی میٹھی ہے، لیکن ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ حلوہ اصل ہے یا شکر اصل ہے؟ شکر اصل ہے، چونکہ حلوے کی شیرینی اور مٹھاس شکر کی وجہ سے ہے. اگر شکر کو نہ ملایا جائے حلوے میں تو حلوہ میٹھا نہیں ہوگا. بس یعنی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی اصل کو نکال لیا جائے تو وہ چیز نہیں رہتی. اگر حلوے میں شکر کو نہ ڈالا جائے اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے تو آپ منہ بنائیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، یہ حلوہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، یہ پھیکی چیز کیا ہے. آپ اس کو حلوہ ہی نہیں کہیں گے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر شکر نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے حلوہ لایا جائے اور حلوے میں شکر نہ رکھی جائے اور مزاج سالم ہو، زبان سالم ہو، صحت مند ہو، انسان ٹیسٹ کو سمجھتا ہو، تو وہاں پر انسان فوراً بولتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ حلوہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں حلوہ ہے؟ اس میں شکر نہیں ہے. یہاں پر تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر شکر نہیں ہے تو حلوے کو ہم حلوہ نہیں مانیں گے. سمجھے نہیں؟ یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ اگر حلوے میں اس کی اصل نہیں ہے تو آپ حلوے کو حلوہ ماننا منظور نہیں کرتے. اگر دین میں ولایت علی نہ ہو، یہ دین کتنا مظلوم ہے، یہ دین کتنا مظلوم ہے. میں مظلومیت بتا رہا ہوں. یہ تو آپ کی سماعتوں حسن سماعت ہے کہ آپ داد دے دیتے ہیں، لیکن بات کو سمجھیے، یہ غم ہے. دین کتنا مظلوم ہے. مسلمانوں کے نزدیک دین کی اہمیت حلوے کے برابر نہیں ہے. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ درد ہے، ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے، وہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، خطابی بیان نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے، آپ واہ واہ کرتے نعرے لگاتے، ہونا بھی چاہیے.
بات سمجھیے گا اس بات کو جو جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اب اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے وہ چیز کہ جو اس چیز کو چیز بناتی ہے. جو چیز کسی چیز کو چیز بنائے وہ اصل ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور مثال دیتے ہیں آپ. مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن مجید لا کے رکھا جائے اور قرآن مجید کی آپ آیات کو پڑھیں تو یہ قرآن مجید کی آیات کا اصل کیا ہے؟ دیکھیں کہاں تک آپ جاتے ہیں. ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں. قرآن مجید کا تمام اعتبار کس کی وجہ سے ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں جو ہمارے پاس قرآن ہے، اگر فلاں چیز نہ ہو تو یہ قرآن قرآن نہیں رہے گا. یہ جو اکثر ذہنوں میں آ جاتا ہے نا، قرآن ناطق، قرآن صامت، ثقل اکبر، ثقل اصغر، اور شاید اہل بیت جو ہے وہ کمتر ہیں، یہ بھی تھوڑا سا چینج کریے اس ذہنیت کو. اہل بیت کسی چیز سے کمتر ہے ہی نہیں. ائمہ اطہار کسی شے سے کمتر، یہ اللہ نے رکھا ہے. میرا مزاج یہ اللہ نے رکھا ہے. کیوں؟ میں بھی بتا رہا ہوں. تو یہ قرآن کا اعتبار کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کا اصل کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ قرآن قرآن نہیں ہے؟ کہا رسالت مآب کا اعتبار. رسالت مآب کو اگر صادق اور امین نہ مانا جائے، توجہ دے ذرا سا، قرآن کا تمام اعتبار کس وجہ سے ہے؟ رسالت مآب کی وجہ سے ہے. یعنی اگر کوئی شخص رسول کو صادق اور امین نہیں مانتا تو اس کے لیے محال ہے کہ قرآن کو اعتبار عطا کرے. نہیں ہو سکتا. یعنی تمام قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک جملے، ایک ایک تعبیر کا اعتبار وابستہ ہے ختمی مرتبت سے. اگر ختمی مرتبت نہیں ہے تو کیوں؟ چونکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا یہ قرآن ہے، انہوں نے ہم اتنا ان کو مانتے، لہذا اہل بیت اصل ہے. توجہ کریں ذرا. لہذا رسالت مآب کیا ہے؟ اصل ہے. اگر وہ یہ نہ بتائیں، اگر کوئی ذہن میں ایک خبط لے کر آ جائے کہ ہم نہیں قرآن کو مانیں گے رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ ہم رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اگر اب میرے جوانوں سے کوئی یہ سوال کرے نا کہ ہم اہل روایت کو نہیں مانیں گے، ہمیں قرآن میں دکھائیے، اتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم قرآن کو مانیں گے، رسول کی بات کو نہیں مانیں گے. رسول کی بات ہی تو قرآن ہے. ایسے ہی تو ہے، یہ کوئی اور بات ہے. رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے اس کو مانا. اگر ہم رسول کو نہ مانتے تو ہم قرآن کو مان ہی نہیں سکتے تھے. تھیوریٹکلی یہ چیز غلط ہو جاتی. لہٰذا اب آپ کی میرے خیال سمجھ میں آ گیا اصل کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ کو حلوے کی اصل پتا چلی ہے، پیڑ کی اصل پتا چلی ہے، قرآن کی اصل پتا چلی ہے، لیکن دین اسلام کی اصل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام کی اصل کیا ہے؟ ابو حمزہ ثمالی نقل فرماتے ہیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، ابو حمزہ ثمالی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ جو دعا ابو حمزہ ثمالی آپ پڑھتے ہیں انہی سے نقل ہوئی، یہ روایت بھی انہی سے. ابو حمزہ ثمالی ذرا سا بیدار ہو کر اور والہانہ عقیدت کے ساتھ اس روایت کو اپنے دل و دماغ پر اتار لیجئے گا. ابو حمزہ ثمالی فرماتے ہیں کہ میں پانچویں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے چاہا کہ کوئی ایسی حدیث ہمیں بتائی جائے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے. تو پانچویں امام نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر بیٹھایا. فدعا طہورا، اور اس کے بعد رسالت مآب نے پانی منگوایا. فلما فرغ من، اور جب رسالت مآب وضو کر چکے، فاخذ بید علی. اللہ سمجھے نہیں آپ؟ رسالت مآب نے امیر المومنین کو بیٹھایا اور اس کے بعد وضو کے لیے پانی منگوایا. جب وضو کر لیا تو علی کا ہاتھ پکڑا. جب وضو کر لیا تو علی کا ہاتھ پکڑا. تب جا کر فضائل کو بیان کیا. ہم سمجھتے تھے کہ صرف قرآن کی آیات کو چھونے کے لیے وضو کرنا ہے. لا اللہ یا اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا رہے ہیں، میں پتہ نہیں بات پہنچا سکا. یعنی رسالت مآب شریعت بتا رہے ہیں
کہ جب فضائل علی بیان ہو تو اس کا ادب کیا ہے. ادب کیا ہے؟ پہلے پانی منگوایا، پھر وضو کیا، جب وضو سے فارغ ہو گئے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِي، پھر علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر علی کو مس کیا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ رسول کو طہارت کی ضرورت ہو، لیکن کم از کم نادان مسلمان کو بتانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے کہ ادب علی مرتضیٰ کیا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کا ادب آتا ہے. رسول بتائیں گے ادب کیا ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِي ابن ابی طالب، اور اس کے بعد مولا کا ہاتھ پکڑا، اور مولا کا ہاتھ پکڑنے کے بعد رسالت مآب نے جناب امیر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انت منذر، اے علی آپ ہیں نذیر، آپ ہیں اللہ سے ڈرانے والے، آپ ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف لانے والے. اور اس کے بعد جو ہاتھ پکڑا تھا اس کو اپنے سینے پر رکھا. کیا محبت ہے، اللہ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے رسالت مآب کو علی مرتضیٰ سے. فَضَمَّ يَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ، اور ایک مرتبہ کس کے مولا امیر المومنین کا ہاتھ اپنے سینے پہ لگایا اور فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اے علی آپ ہر قوم کے لیے ہادی ہیں، آپ ہر قوم کے لیے ہادی ہیں. اور اس کے بعد یہ چیز فرمائی جس کو ہم اور آپ تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اے علی انتا کیا اصل الدین، اللہ اکبر، یا علی انتا اصل الدین، اے علی آپ دین کی اصل اور اساس ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے علی اگر آپ ہیں تو دین ہے. اے لوگوں جو دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو، اگر تمہارے حلوے میں شکر ہے تو یہ حلوہ ہے. رسول فرما رہے ہیں اگر دین میں حب علی ہے تو دین ہے، اگر دین میں علی نہیں تو دین میں کوئی مٹھاس نہیں، کوئی شیرینی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا مطلب؟ علی انت اصل الدین. لہذا 10ویں امام نے کیا سلام کیا؟ اپنے جد بزرگوار کے حرم مطہر کے سامنے آئے اور فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا الدین القویم، سلام ہو میرے جد کے اوپر کہ جو اللہ کا مضبوط دین ہے. بس ایک بات میں کہوں، یہ تصورات ذہن میں بہت عرصہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہ تفکیک ذہن میں نہ آئے آپ کے. تفکیک یعنی یہ جدائی. میں نے اس زمانے میں عرض کیا تھا کہ ہم علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ قرآن الگ ہے، علی الگ ہے، اور علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. یہ سب نہیں، کھیل تماشا نہیں. آپ بات سمجھیے اس بات کو. یہ نہیں ہے کہ کچھ علی سے جدا ہو، یہ نہیں ہے کچھ حق ہو اور علی سے جدا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ہدایت کا کوئی انتظام ہو اور وہ علی سے جدا ہو، نہیں ہو سکتا. بس ایسا نہیں ہے کہ کچھ شے ہو آپ کے پاس، اس کو آپ کہیں دین، اور ایک شخص ہو اس کو آپ کہیں علی. ایسا نہیں ہے. رسالت میں فرما رہے ہیں انتا اصل الدین، علی جو دین ہے وہ آپ ہے، جو آپ ہے وہی دین ہے. توجہ ہے. بس اب ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے لہٰذا علی ابن ابی طالب کے افعال کو ہم سمجھیں. توجہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے دین کو دیکھیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے، پھر ہم یہ دیکھیں علی کر رہے ہیں مکروہ، کر رہے ہیں مستحب، کر رہے ہیں واجب. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ بات بالکل الٹی ہے. جو کچھ علی کر رہے ہیں وہ دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو اعتبار دین کی وجہ سے دیں، بلکہ دین کا اعتبار علی کی وجہ سے ہے. ہر چیز کا اعتبار کس کی وجہ سے؟ لہٰذا ان عام، میرے بچوں، میرے عزیزوں، بڑے میرے اچھی طرح جانتے ہیں، ان عام لوگوں کی طرح ہمیں نہیں ہونا ہے کہ جو پھل کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. توجہ، پھل کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. ہاں آم میٹھا ہوتا ہے، اس کی ارزش ہے، آپ کھائیے، آپ بیچیے، آپ تجارت کریے، لیکن آم اس وقت تک ہے جب تک اس کی جڑ صحیح ہے کہ نہیں؟ سیب اس وقت تک سیب کی قیمت ہے، ارزش ہے، میٹھا ہے،
لال ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، جب تک اس کے پیڑ میں اس کی جڑ مضبوط ہے. لہٰذا یہ جو باتیں ہوا کرتی ہیں فضائل کی، مناقب کی، اس میں کوئی کمال نہیں. اچھی بات ہے، ہم کب انکار کر رہے ہیں سیب اچھا ہوتا ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں سیب میٹھا نہیں ہوتا؟ ہم کب کہہ رہے ہیں میٹھا سیب نہ کھائیے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھے آم کی تعریف نہ کریے؟ ہم نے کب کہا؟ ہم کوئی اتحاد کے خلاف تھوڑی ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ پہنچی نہیں. میں ایک مثال دوں. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ نہیں پہنچے. ایک زمانہ تھا بچپنے میں ہم سرکس وغیرہ دیکھا کرتے تھے. سڑک کے اوپر جو ہے وہ ایک رسی باندھی کسی نے اور اس پہ ایک آدمی چل رہا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کرتب دکھاتے ہیں لوگ، ایک طرف رسی باندھی اور اس پہ جو ہے وہ آدمی چل رہا ہے. اب وہ بیلنس کرتا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم چونکہ نہیں کر سکتے اور یہ کر کے دکھا رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہاں خوش ہو تو ہر ایک آدمی کہتا ہے بڑی واہ 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 زبردست، آپ یہاں سے وہاں تک جو ہے بغیر کسی سہارے سپورٹ کے ایک رسی پر چل کے دکھا رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کسی کو اپنے بچے کو کاندھے پر بیٹھاتا ہے اور پھر بیٹھا کے کہتا ہے اب ہم اس سے بھی زیادہ کر کے دکھائیں گے. اور پھر وہ اس طرف سے اپنے بچے کو بیٹھا کر کاندھے پہ اس طرف جاتا ہے، پھر اس طرف سے آتا ہے، پھر اس طرف جاتا ہے. لوگ نیچے سے تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی بہت زبردست کرتب دکھا دیا، پیسے وصول ہو گئے ہمارے. اب وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ آڈینس میں سے کون ہے جو یہاں پر بیٹھے؟ توجہ کریں، نہیں بیٹھتے. میں سوال کروں گا، ابھی تک تو خوش ہو رہے تھے، ابھی تک تو تعریف کر رہے تھے کہ صاحب بڑا عمدہ اس نے کرتب دکھایا، بڑا آپ کو علم ہو گیا، بڑا آپ سمجھ گئے، بڑے آپ نے فضائل دیکھے اور آپ خوش ہونے لگے. لہٰذا آپ نے بڑا مدہوش ہو کے کہا بھائی مرحبا کو مار دیا، ہاں بھائی انتر کو قتل کر دیا، ہاں بھائی در خیبر اکھاڑ لیا، ہاں بھائی آپ نے سورج کو پلٹا دیا. یہ تمام معجزات ہیں، ہر ایک خوش ہوگا. لیکن بات یہ ہے علی کے ساتھ کون آتا ہے؟ توجہ رہے، علی کی ولایت، اس دین قویم کو دین مان کر علی کے ساتھ کون آتا ہے؟ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تعریف کرنا آڈینس کی طرح آپ کی شایان شان نہیں ہے. یہ اور ہوں گے کہ جو علی کے صرف فضائل سن کر علی کو بس علی مانتے ہیں. ہم علی کے فضائل سن کر علی کو اپنا مولا مانتے ہیں. لہذا الہی ہے علی علی مولا علی مولا. سب ساتھ میں یا اللہ کو سلامت. لہٰذا یہ مناظر دیکھ کر خوش ہو جانا یہ عام لوگوں کے لیے ہے جو تماشائی ہیں. آپ تماشائی نہیں ہیں، آپ علی والے ہیں. لہٰذا ہاں آپ تماشائی نہیں، آپ مولائی ہیں. لہٰذا غدیر کا جو منظر ہمارے سامنے ہے اس کو سمجھیے گا. غدیر کا جو منظر ہمارے سامنے ہے، غدیر میں رسالت مآب نے مولا علی کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر دکھایا ہے، دکھا کر پہچنوایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. بس جس کا ایمان رسول پر ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، توجہ کریں اس بات کو، بس جو رسول کو اپنا مولا مانے گا وہی علی کو اپنا مولا مانے گا. جو رسول کو مولا مانے گا وہ علی کو مولا مانے گا. صرف یہ غدیر کا منظر دیکھ کر مولا کی تعریفیں کر دینا کافی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس غدیر کا مطلب کیا ہے؟ غدیر کا مطلب کیا ہے؟ غدیر کا مطلب یہ ہے کہ علی یس یا علی نو، بس کوئی گرے ایریا نہیں ہے. ہم بھی تو فضائل پڑھتے ہو گے، سنتے ہو گے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، تم نے کون سا تیر مار دیا؟ بھائی جب تماشا اگر کوئی منظر دکھایا جا رہا ہے جس کا راستہ چلتے وہ آ کے دیکھ لے، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. ہاں اس پہ چل کے دکھاؤ،
اس پہ چل کے دکھاؤ، تب مزہ، علی کے راستے پر چل کے دکھاؤ. کیا فرمایا تھا رسالت میں آپ نے؟ اے عمار، اذا سألک ناس وادیا، اگر پوری کائنات ایک راستے پر چلے، وسلک علی وادیا، اگر علی ایک طرف چلے، واسلک مع علی ودع الناس، سب کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پر چلنا. علی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے. قربانیاں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی نہیں دی جا رہی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں. اب وہ اور ہیں کہ جو قربانیاں دینے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، قربانیاں دینا نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں کچھ مسلمان والا رنگ آ جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے ان سے. ہاں، ان سے نہیں ہو پا رہا ہے، وہ کسی طرح سے فٹ ہی نہیں ہو پا رہے ایکویشن میں. وہ اسلام کے اس چیز میں آ ہی کیوں؟ چونکہ اسلام وہی ہے جو علی ہے، اور جو علی ہے وہی اسلام ہے. لہٰذا اب جو علی کہیں گے وہ اسلام ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جو علی کہیں گے وہی دین ہوگا، چونکہ علی اصل دین ہے، علی ہی دین ہے، علی ہی دین ہے. بس اگر علی کو خلافت دی جا رہی ہے اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنت شیخین نہیں چاہیے، تو یہی دین ہے. یہی دین ہے، اور کچھ دین ہے؟ جو کچھ ہے وہ اللہ، رسول اور علی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. لہٰذا یا علی یس، علی نو، سیدھی سیدھی بات ہے. علی کو یا مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو، یا اس طرح سے کہا جائے اسلام یس یا اسلام نو، یا ادھر ٹک لگاؤ یا ادھر ٹک لگاؤ، یا کافر ہو یا مسلمان ہو. بیچ والی کوئی شے نہیں ہوتی ہے، بیچ میں صرف منافق ہوتا ہے. جو بیچ میں ہوتا ہے منافق ہوتا ہے، یا ادھر آ جاؤ یا پورے ادھر چلے جاؤ. لہٰذا اب جب علی کل دین ہو گئے، جب علی ہر چیز پر فوقیت حاصل کر گئے، تو اب مزاج آپ کا ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ ہمیں یہ جواز دیتی ہیں کہ ہم کھل کر فضائل پڑھ سکیں، تاکہ کوئی الزام نہ لگائے غلوف کر دیا، آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ جو ہے وہ بڑھائے دے. نہیں، ہم سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ابھی سجدہ کر کے علی کے فضائل پڑھ کے سنائیں گے. یہ سجدہ بتا رہا ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے وہی، صرف وہی فضائل پڑھ کے سنا سکتا ہے، اور کوئی نہیں سنا سکتا. کیوں؟ چونکہ ہم اب وہ بیان کریں گے کہ شاید دوسروں کو ہضم نہ ہو پائے. رسالت نام نے یہی تو کہا، اب شاید دوسروں کو ہضم نہ ہو پائے. لہٰذا ایک مرتبہ مسجد میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب ہیں، مسلمان ہیں، یاران رسول ہیں، پروانہ عاشقان نبی موجود، اور وہاں پر جناب ابو ذر غفاری بھی موجود. یہ کہا یہ امیر المؤمنین داخل ہوئے، ہاں، ولی خدا، رسول کے وسیع، بطول کے شوہر، حسنین کے بابا، مولا الکونین، امام الثقلین، یعصوب الدین، غر المحجلین، سید الاوصیاء، غالب علی کل غالب، مظہر العجائب، علی ابن ابی طالب داخل ہو رہے ہیں. اور اس طرح داخل ہوئے کہ لوگ اپنی عبادتوں اور نمازوں میں مصروف ہیں. انداز اور مزاج موالی امیر المؤمنین کیا ہوتا ہے ذرا ابو ذر غفاری سے سمجھیے. مسجد جگہ ہے عبادت کی، مسجد جگہ ہے نماز پڑھنے کی، مسجد جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی آتا ہے اور عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے. یہ نظریہ عام مسلمانوں کا ہے، یہ نظریہ عام مسلمانوں کا ہے. لیکن جو علی کو پورا دین مانے، وہ جہاں پر بھی ہو فضائل علی کر سکتا ہے. توجہ کریں، یہ امام باڑے اس لیے بنا دیے گئے تھے کہ جو مسجد میں نہ آ سکتا ہو، لیاقت نہ رکھتا ہو، وہ یہاں آ کر سن لے، ورنہ فضائل ہر جگہ ہو سکتے ہیں. جناب ابو ذر غفاری موجود ہیں، امیر المومنین داخل ہوتے ہیں. انہ کان الناس یصلون، ہر ایک نماز میں مصروف تھا. جیسے ہی امیر المؤمنین اب داخل ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر غفاری نے وابو ذر ينظروا الى امیر المؤمنین، جناب ابو ذر نے وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت شروع کی. لوگ کس چیز میں مصروف ہیں؟ یصلون،
لوگ نماز میں مصروف ہیں، لوگ عبادت میں مصروف ہیں، لیکن جناب ابو ذر سے بہتر کوئی جان سکتا ہے عبادت کسے کہتے ہیں؟ جناب ابو ذر بتائیں گے عبادت کسے کہتے ہیں، جناب ابو ذر بتائیں گے کہ نماز کی معراج کسے کہتے ہیں، جناب ابو ذر بتائیں گے کہ حقیقت نماز کسے کہتے ہیں۔ اب جناب ابو ذر کی نگاہیں چہرے اقدس انور وجہ اللہ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ جناب ابو ذر کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں جناب امیر المؤمنین کو، اور جناب ابو ذر کے دیکھنے کو دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ ينظروا الى وجه امیر المؤمنین۔ اب جدھر جدھر علی جا رہے ہیں جناب ابو ذر یوں دیکھ رہے ہیں، جدھر جدھر علی جا رہے ہیں جناب ابو ذر اتنی شدت سے دیکھا، ابھی دیکھنے میں کچھ اتنی شدت تھی، اتنی کشش تھی کہ لوگوں سے رہا نہ گیا۔ ہاں جناب ابو ذر کے پاس آئے، کہا کہ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، آنے کے بعد اس دیکھنے کے اوپر سوال کیا کہ ابو ذر یہ مسجد ہے، ہم سب یصلون، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کی جگہ ہے، یہ کیا ہے جدھر علی جا رہے ہیں ادھر تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا کہ میں نے رسول اکرم سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نظر کرنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف میرا نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن کسی عاشق علی سے پوچھو جس کو معلوم ہے کہ دین جو کچھ ہے وہ علی ہے، لہذا اب وہ نماز سے پہلے زیارت علی کرے گا، نماز کے بعد اگر ہم زیارت علی اور حسین پڑھیں تو یہ عین عبادت ہے۔ توجہ فرمائی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جناب ابو ذر کو اتنا بڑا مقام، علی ان کی زندگی میں موجود ہے، لہٰذا وہ علی کے چہرے کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو علی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، ہم اس عبادت سے کیوں محروم رہ جائیں؟ ہمارے پاس تو علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، عبادت چہرے کو دیکھنا بھی ہے اور ذکر و علی جن بھی عبادت ہے، لہٰذا ہم اور آپ اس وقت عبادت میں مصروف ہیں۔ شب قدر ہے، ہاں شب قدر میں عبادت کرنا چاہیے۔ یہ میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے تو جواب دیں کہ وہ تمام شب قدر کے اعمال ایک طرف، حسین ہم وہ ہیں کہ جو تمام 30 دن کے روزوں کو عصر عاشور کے فاقے کے صدقے میں قبول کروا دیں۔ سمجھے اس بات کو؟ یہ جب تک یہ فکر، عقیدہ ذہن میں، قلب میں، دماغ میں نہ اتر جائے، آپ نے دین نہیں سمجھا۔ علی ابن ابی طالب اصل دین ہے، عین دین ہے، اگر وہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ لہذا فضائل بہت ہیں، کمالات بہت ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، میں نے سوچا تھا کم کریں گے، لیکن کمالات بہت ہیں، فضائل بہت ہیں، جنگیں بھی پڑھی جائے، جنگیں سنی جائیں، فضائل پہ خوش ہوا جائے، جناب امیر المؤمنین کی عدالت، اللہ اکبر، آپ کا تقوی، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان محترم، ایک جملہ اور میں کہہ دوں، آج تھوڑی سی اگر ہو جائے تو مجھے معاف کریے گا۔ امیر المؤمنین غدیر کی بات آئی تھی، ہم نے اس ناچیز نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اچھے مبلغین کو، کہ وہ جب غدیر میں آتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ مولا غدیر کی محفل میں کہ مولا علی ابن ابی طالب بڑے متقی تھے، مولا امیر المومنین بڑے عبادت گزار تھے، مولا امیر المومنین بڑا یتیموں کا خیال رکھتے تھے، مولا امیر المومنین ایسے، مولا امیر المومنین ویسے۔ یقیناً ہے یہ، لیکن غدیر کی جو جگہ ہے وہ، یہ غدیر کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دین، تو تمہارا دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم، ابھی تو سمجھایا ہے دین کیا ہے؟ دین علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا غدیر کے دن اگر بات ہوگی تو علی کے امامت کی بات ہوگی، نہ تقوی کی بات سمجھ رہے؟ علی ابن ابی طالب کی خلافت اور جانشینی اور وزیر ہونے کی بات ہوگی، نہ یہ کہ یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔
یہ یتیموں کا خیال رکھنا تو وہ تماشائی بھی کہہ رہا ہے. سمجھے نہیں؟ میں آپ کو ملا کے دے رہا ہوں. اب کسی کو سننا ہو، جس کو سننا ہو سنیے، جس کی ویڈیو دیکھنا ہو دیکھیے، لیکن یہ ضرور دیکھ لیجئے کیا اس کے اندر سلیقہ ہے، کب کہاں کیا بولنا ہے. اگر ذکر علی ابن بہت حساس بات کہہ کے بس بات کو ختم کرو، زیادہ وقت ہو گیا، مجھے معلوم ہے، احساس ہے. ہم غدیر کے دن، اللہ اکبر، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم غدیر کے دن مولا علی کے دوسرے فضائل سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. ہم غدیر کے دن مولا علی کے دوسرے فضائل سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. کیوں؟ چونکہ غدیر کا دن اسپیسیفک ہے، امامت سے اسپیسیفک ہے، یہ بتایا جائے کہ دین یعنی کیا، علی یعنی کیا. جب ہم غدیر میں امیر المؤمنین کے دوسرے فضائل سننے کو آمادہ نہیں ہوتے تو وہ شب و روز کہ جو علی سے منسوب ہیں اس میں کسی غیر معصوم کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. جتنا بڑا بھی شخص، جتنی بڑی بھی شخصیت ہو، جتنا بڑا بھی عہدہ ہو، جو بھی ہو، ہمیں معلوم ہے، ہم محبت کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، ہمیں غم ہے، ہمیں خوشی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں علی ہے وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں وہ ہے وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا میرے بچے خیال رکھیں، میرے جوان خیال، بزرگ جانتے ہیں، بچے خیال رکھیں. کب کیا میں بار بار کہہ چکا ہوں، جناب سیدہ کے ایام فاطمیہ کی مجالس میں کیا بیان ہونا چاہیے؟ بڑی اچھی زوجہ تھیں، بڑی اچھی ماں تھیں، بڑی اچھی بیٹی تھی. نہیں، یہ تو کبھی نہیں بول سکتے ہو. یہ بتاؤ مارا کس نے؟ ہر چیز کی ایک جگہ ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کی ایک منزلت ہے. ہر چیز کو ہر جگہ نہیں بولتے. فضائل ہر جگہ بیان ہو سکتے ہیں، فضائل ہر جگہ بیان ہونا چاہیے، لیکن مباہلے کا دن الگ ہے، غدیر کا دن الگ ہے، شب ہجرت کا دن الگ ہے، شہادت امیر المومنین کا دن الگ ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ہو جائے، لیکن جو چیز ذکر علی سے مخصوص ہے وہاں صرف ذکر علی ہونا چاہیے. لہٰذا اس ذکر میں فضائل بھی ہیں، اس ذکر میں مسائل بھی ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ عدالت امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین نے جس وقت عمر ابن عبد ود کو مارا ہے تو آپ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو رسالت مآب سے لوگوں نے پوچھا کہ علی اپنے ساتھ عمر ابن عبد، یہ دستور تھا کہ جس کو قتل کرتا تھا اس کی تلوار یا اس کی زرہ یا اس کی سپر لے کر آتا تھا کہ بھئی ہم نے مارا. تو اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی تو کچھ لے کر نہیں آئے، یہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو کہا علی سے پوچھ لو. مولا امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ جب میں عمر ابن عبد ود کو مار رہا تھا تو مجھ سے اس نے ایک خواہش کی، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو میں اس لشکر کی عزت اور آبرو ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ دشمن، علی مارنے جا رہے ہیں. کہا کہ میں اس لشکر کی عزت و آبرو ہوں، لہٰذا اپنے لشکر سے کہیے گا کہ میرے قتل کے بعد میرا کرتا نہ اتارے. لوٹ لے میری تلوار، لے جائیں میرا سپر لے کر چلے جائیں، لیکن مجھے برہنہ نہ کریں. ان کے درمیان میری عزت ہے. امیر المومنین نے سب سے کہا خبردار کوئی یہ حرکت نہ کرے. امیر المومنین کی اولاد، اور فضیلت کیا ہے، جب اس کی بہن آئی ہے تو مقتول کی لاش پر بہن کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ اے میرے بھائی میں تمہیں روؤں گی نہیں، چونکہ جس نے تجھے مارا ہے لا نظیر لا، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس نے تجھے تیرے جنازے پر سے کچھ نہیں لوٹا. تو جب علی کسے کہتے ہیں کہ مقتول کے جنازے پر بہن آ کر قاتل کے فضائل پڑھیں، علی ابن ابی طالب. لیکن جب زینب حسین کے جنازے پر آئیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ طواف کر رہی تھی اور یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جھک کر بوسہ لے کر خدا حافظی کی جائے. سر تن سے جدا ہو چکا ہے اور پسلیاں ایسے پیسی گئی ہیں کہ داہنی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں جانب، بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں. مجھے معلوم ہے آج شب
शहादत अमीरुल मोमिनीन है, मालूम है मुझे, लेकिन ये हम मजबूर हैं कि जब हम जिक्र अली करेंगे तो हमारे जहन या जनाब ज़हरा की तरफ जाएंगे या इमाम हसन की तरफ जाएंगे या करबला की तरफ जाएंगे। क्यों? चूंकि अली के बाद अब सब यतीम होने जा रहे हैं। जो फरमाई आपने, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहम और करम नाज़िल करे। आज आपको अपने वक्त के इमाम को पुरसा देना है, आज रसूल अल्लाह को पुरसा देना है, आज जनाब ज़हरा को पुरसा देना है। एक मर्तबा किसी शख्स ने इमाम सज्जाद से सवाल किया, ज़ाहिरन ज़बान हाल है कि मौला ये बताइए, इमाम सज्जाद से पूछा, मौला ये बताइए कि आपके बाबा हुसैन ज्यादा साबिर थे या आपके दादा अली मुर्तजा ज्यादा साबिर थे? कहा कि मेरे दादा अली मुर्तजा, अल्लाह अकबर उनका सब्र। तो उस शख्स ने कहा कि ए इमाम सज्जाद, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बाबा ने तो अपने भाई के बाजुओं को उठाया है, वो ज्यादा बड़ा सब्र है। आपके बाबा ने अपने बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाला है, ये ज्यादा बड़ा सब्र होना चाहिए। आपके बाबा ने कासिम के जनाजे के टुकड़ों को समेटा है, आपके बाबा ने असगर के गले से तीर को निकाला है। तमाम मसाइब एक तरफ, इमाम फरमाते हैं तूने हक नहीं बयान किया, तूने इंसाफ नहीं किया, ये तमाम मसाइब एक तरफ, लेकिन मेरे दादा अली मुर्तजा ने बिन्ते रसूल की पसलियां टूटते देखा है, अपने मोहसिन को शहीद होते देखा है, दिल का दरवाजा ज़हरा पर गिरते देखा। ये ज्यादा बड़ा सब्र है। अजरुकुम अल्लाह। मसाइब अमीरुल मोमिनीन, मसाइब जनाबे ज़हरा से शुरू होते हैं। 30 साल इमाम आली मकाम ने सब्र किया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा तबीब आता है, तबीब आने के बाद इमाम आली मकाम के उस जख्म का मुआयना करता है ताकि बता सके कि बचने की कोई उम्मीद है। तबीब आया, तबीब ने मुआयना किया और उसके बाद एक मर्तबा कहता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन बाबा से कहिए कि वसीयतें करें। इमाम हसन ने पूछा है तबीब ये बताओ क्या कोई रास्ता है, कुछ तो होगा, कोई दवा होगी, कोई ऐसा इलाज होगा? कहा कुछ नहीं है, बस अगर आप इनको दूध पिलाते रहे तो शायद दर्द में कुछ इफाका होगा। अब ये बात कूफे में फैल गई। जानते हैं थोड़ी देर बाद क्या हुआ? दरवाजे पे दक्कुल, कौन इमाम जा रहा है, इस बात का अंदाजा होना चाहिए। दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा खोला गया, छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में कूसा लिए आए, उसके अंदर दूध मौजूद। ऐ आका हसन, हमने सुना है हमारे मौला की दवा ये दूध है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, शायद मौला के दर्द में कुछ कमी हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये वो वक्त है कि अब इमाम मजलूम वसीयतें फरमा रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हसन को करीब बुलाया है, बेटा हसन आइए, मुझे कुछ बातें आपसे करना है। रुमूज़ इमामत को अता किया। ऐ बेटा हसन, मेरे बाद दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। बाबा मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ, लेकिन बेटा हसन आपके जिगर के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको दीन की हिफाजत करना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। आप खूब रो लिए हैं, लेकिन ये शब्द दोबारा नहीं मिलेगी आपको, ये रात दोबारा नहीं मिलेगी, कसम बखुदा नहीं मिलेगी। साल में एक रात आती है, उसके बाद क्या पता कब दोबारा रोना नसीब हो। ऐ बाबा, ऐ बाबा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, चाहे जिगर के टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब करीब आई। बाबा मुझे आपसे एक बात करना है। बोलो मेरे बेटा, क्या बात करना है? कहा बाबा मैंने जनाबे उम्मे ऐमन से सुना था कि वो रसूल अकरम से नकल फरमाया करती थी कि जब हुसैन बड़े हो जाएंगे तो वो इराक का रुख करेंगे। और उम्मे ऐमन ने बताया कि रसूल अकरम ने कहा है कि जब हुसैन इराक चला जाएगा तो वहां 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। अब मैं क्या करूं? खुद इमाम अली मुर्तजा बीमारी की हालत में हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। ला यौम का यौम का या अब्दुल्लाह, आप जैसा दिन किसी का दिन नहीं मौला। इमाम आली मकाम से सवाल किया है, बाबा ये बताइए क्या ये बात सच्ची है? मौला ने फरमाया, दिलासा दिया है मेरी बच्ची ज़ैनब, हाँ ये बात सही है, हुसैन करबला जाएंगे, वहां 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद किए जाएंगे। लेकिन मेरा बेटा ज़ैनब, तुम्हें पूरी बात नहीं बताई गई। करबला में जब हुसैन शहीद हो जाएंगे तो तुम्हारी चादर छीनी जाएगी, हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी,
کربلا سے کوفے، کوفے سے شام لے جایا جائے گا، کٹا ہوا سر سامنے ہوگا، بھائی ننگا سر دیکھ کر آنسو اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسین کو قریب بلایا، اے بیٹا حسین، میرے بعد تمہیں ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ کربلا کا وہ منظر بیان کیا، دین کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، بس آخری جملہ ہے میرے بیٹا حسین، تمہیں صبر کرنا پڑے گا بابا، میں صبر کروں گا۔ اے بیٹا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، بابا میں صبر کروں گا۔ اے بیٹا قاسم کا جنازہ پامال ہوگا، بیٹا بابا میں صبر کروں گا۔ اے بیٹا علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنا پڑے گا، بابا میں صبر کروں گا۔ باتیں ساری ہو گئی، ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں زبان حال یہی ہے کہ بابا میری ایک درخواست ہے، آپ مشکل کشائے عالم ہے، آپ مشکل کشائے عالم ہے، جب میں اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں گا، آپ چاہے آئے یا نہ آئے، میرا امتحان ہے، میں دے دوں گا۔ میں جب قاسم کے جنازے کے ٹکڑے بٹوروں گا، آپ چاہے آئے یا نہ آئے، میں وہ صبر کر لوں گا۔ جب عباس کے کٹے بازوؤں کو اٹھاؤں گا، آپ آ گئے تو اچھا، نہیں آئے تو میں صبر کر لوں گا۔ جب اصغر کے گلے سے تیر نکلے گا، مولا بابا میں صبر کر لوں گا۔ جب میں گھوڑے سے زمین پر گروں گا، بابا میں صبر کر لوں گا، لیکن بابا ایک درخواست ہے، میری شہادت کے بعد جب میری بہن زینب قلعے زینبیہ پر جائے گی، آپ ضرور آ جائیے گا، میری بہن زینب تنہا سر و تن میں جدائی نہ دیکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے امام عالی مقام نے بستر پر کروٹیں لینا شروع کی، کبھی دائنی جانب مڑتے ہیں، کبھی دائیں جانب مڑتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، کتنا درد ہوگا۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، بچوں نے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں ملائکہ کو نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ بستر کے اوپر سنبھل کر بیٹھے اور کہتے ہیں بچوں میرے بھائی جعفر تیار آ گئے، اے بچوں میرا بھائی رسول اللہ آ گیا، اے بچوں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آ گئی۔ بس یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ آواز دینا تھی کہ روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں جناب زینب ام کلثوم نے سر و صورت کو پیٹا، واہ ابتا واہ محمدہ واہ علیہ۔